اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمعة يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الروم، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 35 تک آئے تھے کہ جو لوگ آیت نمبر 35 میں جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے اس چیز کی؟ کوئی ہے ان کے پاس کہیں سے کوئی دلیل؟ عقل تو پچھلی آیات پڑھنے کے بعد اور اس کو جاننے کے بعد جو ہم سب جانتے ہیں، کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ لیکن انسانوں کی اکثریت کیا کرتی ہے؟ عقل سے خالی ہے، احمق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حماقت سے بچائیں یا رب العالمین۔ آگے کی دو آیات، آیت نمبر 36 اور 37۔ دنیا میں جو کچھ بھی اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے جس کو، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ ہمارا خالق ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اس دنیا میں، زیادہ رزق یا کم رزق، کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن ہم دنیا میں زیادہ رزق پانے کے بعد اتراتے پھرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور کم رزق ملنے پر اللہ کی ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 36، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں لوگوں پر تو وہ اتراتا پھرتا ہے اس رحمت کی وجہ کر۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ہم اس پر کوئی مصیبت نازل کرتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے اس پر بوجہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے، اللہ تعالیٰ جو بھی پریشانیوں میں ڈالتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو وہ پھر مایوس ہو کے رہ جاتا ہے، ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ یہ آیت نمبر 36 تھی۔ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا لوگ نہیں دیکھتے یہ اللہ ہیں، بے شک اللہ ہی ہیں جو کسی کو رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، ڈھیروں رزق عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں، واقدر، اور جسے چاہتے ہیں کم دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے تو ہر حال میں مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں۔ نشانیاں ہیں اس معاملے میں، کاش کہ ہم لوگ اس پر غور کریں، ایسے لوگ غور کریں جو آج اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ مومن پر تعجب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر قضا بہتری ہوتی ہے، راحت پر شکر کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور مصیبت پر صبر کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہے مومن کی کیفیت۔ اگر یہ کیفیت ہے تو ہم مومن ہیں، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہم حماقت میں مبتلا ہیں۔ آگے کی دو آیات 38 اور 39۔ ہم سب کے اندر مال کے بڑھانے کی ایک طلب ہوتی ہے کہ جو میرے پاس مال ہے وہ زیادہ ہو جائے، اور کتنا ہی مال کیوں نہ ہو انسان کو وہ مال کم نظر آتا ہے۔ ایک بار میں نے کہیں پڑھا تھا کہ زرداری کے پاس اتنا مال ہے کہ اگر ہر مہینے اتنے لاکھ وہ خرچ کریں اس کے خاندان والے تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال تک وہ چلے گا، لیکن کیا ہے، دیکھ لیں وہ کہاں ہے، کدھر
مزید کے تلاش میں لگا ہوا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے ہر انسان کے اندر. لیکن مال کون سا بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر، اور ایک بڑی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو فساد ہے اس کی وجہ کیا ہے. آگے چل کے یہ آیت آئے گی انشاءاللہ. آیت نمبر 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. تو دو اپنے قرابت داروں کو جو ان کا حق ہے، اور مسکین کا جو حق ہے، اور مسافروں کا جو حق ہے. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. یہ خیر ہے، بھلا ہے، فائدہ مند ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. پھر آیت 2 سے 5 سورۃ البقرہ ایک بار پھر دیکھ لیں. اگلی آیت. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ. اور جو تم نے دیا ہے سود پر کمانے کے لیے، تاکہ وہ مال بڑھے لوگوں کو جو تم نے دیا ہے. فلا یربو عند اللہ. وہ نہیں بڑھنے والا ہے اللہ کے نزدیک. وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو تم نے زکوٰۃ کے طور پر دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اپنی برائیوں سے بچنے کے لیے دیا ہے، جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو یہی وہ مال ہے جو اس میں اضافہ ہوگا، بڑھے گا. یہ آیت نمبر 39. قرآن میں بھی یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے پر دیا گیا مال، وہ اس میں کوئی کمی، اس مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی، مال میں اضافہ ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں روز کہ کیا ہوتا ہے. وہ لوگ جو سود اور دوسری ایسی چیزوں میں کے ذریعے مال میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا مال دنیا میں ہی یا تو ختم ہو جاتا ہے، یا ان کے بعد ان کی اولاد اسے اللہ تعالی میں ضائع کر دیتی ہے. اس کے علاوہ ان کے گھر میں ہمیشہ پریشانیاں لگی رہتی ہیں. ڈاکٹروں کے ہاں جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے پیسے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ کے مال کو بڑھانا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے مال خرچ کروں. کسی بزرگ کا قول ہے کہ مال کی محبت حرام ہے، مال کمانا جائز ہے، یعنی حلال طریقے سے. آیت نمبر 40. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے تم سب کو، پھر تمہیں رزق دیتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو تمہارے فائدے کی ہیں. رزق کا مطلب وہ تمام نعمتیں ہیں جو انسان کو ملتی ہیں. اس سے مراد روٹی کپڑا نہیں ہے، تمام چیزیں ہیں. ثم یمیتکم. پھر وہ تمہیں موت دیں گے اللہ تعالیٰ. ثم یحییکم. پھر دوبارہ زندہ کریں گے. کب؟ آخرت میں. هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء. کیا تمہارے کوئی شریک ہے؟ ایسے کسی کو شریک تم نے بنایا ہوا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ کیا وہ انسان کو بنا سکتا ہے؟ کیا وہ موت اور زندگی، موت کے بعد زندہ کرنے کی قوت رکھتا ہے؟ کیا وہ تمہیں رزق دینا اس کے اختیار میں ہے؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. بے عیب ہیں اور پاک ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جس کو انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک و صاف ہے، ان سب سے بری ہے. یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. آیت نمبر 41. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں بہت بڑی حقیقت ہے کہ فساد خشکی میں اور تری میں، سمندر میں، یہ جو ظاہر ہوا، یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ لوگوں کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے اس کے مواقع مہیا کر دیتے ہیں تاکہ لوگ چکھیں. بعض سے
اس چیز کا مزہ جو انہوں نے کیا ہے اپنے اعمال سے، شاید کہ وہ لوگ لوٹ جائیں، کہاں لوٹ جائیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، شاید اس کی توفیق انہیں نصیب ہو۔ آج ہم اپنے پاکستان کے حالات دیکھیں، ہاں، جو کچھ بھی حالات ہیں یہ ہماری اپنی کمائی کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کاش کہ ہم لوگ ہوش سنبھالیں اور ہوش لیں، ہوش کے ناخن لیں اور اللہ کی طرف پلٹیں۔ یہ واحد ذریعہ ہے جو سب چیزوں کی اصلاح ہوگی۔ ہمارے لیڈران یہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، اللہ سے توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، جن کی حق تلفی کی ہے ان کو ان کا حق دیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حالات کو درست کر دیں گے۔ آیت نمبر 42، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر گھومو، سیر کرو اور دیکھو کیا ہوا انجام تم سے پہلے والوں کا۔ ان کی اکثریت مشرک تھی، شرک کرنے والے لوگ تھے۔ شرک صرف یہی نہیں ہوتا کہ بت کی پوجا کی جائے یا درباروں کی زیارت کی جائے، درباروں میں جا کے دعائیں مانگی جائیں۔ شرک تو بہت بڑا شرک تو یہ ہے، انسان اپنی پیچھے اب آیات میں آ چکا اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ شرک یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے، اللہ کی ہدایات کو ایک طرف رکھے، اپنے نفس کے کہے پر چلے۔ آج ہماری قوم یہی کر رہی ہے، اپنے نفس کی خواہشات پر چل رہی ہے۔ دنیا میں زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے لیے ہر کچھ اس کے لیے جائز ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کی ہدایات کیا ہیں۔ اس طرح سے اللہ سے بے خوف نظر آتی ہے۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے انجام سے خبردار کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہوش آ جائے، ہم سمجھیں ان باتوں کو۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا قانون جو اللہ نے نازل کیا ہے اسے قائم کیا جائے، معاشرے میں قائم ہو، حکومتیں اسے قائم کریں، تو اس کا قائم کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ یعنی 40 دن کی بارش سے جو فائدہ پہنچے گا اس سے کہیں بہتر ہے ایک حد کا قائم کرنا، ایک حدود کا قائم کرنا جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹو، زانی کو سزا دو، رجم کر دو، غیر شادی شدہ ہیں تو کوڑے مارو، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اس کے قائم کرنے سے، حدود کے قائم کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جرم کرنے والے گناہوں سے باز رہتے ہیں، رہیں گے۔ جب گناہ نہ ہوں گے تو آسمان اور زمین اپنی برکتوں سے، اللہ آسمانوں اور زمینوں سے اپنی برکتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک فاجر شخص کے مرنے پر ہر شے، درخت اور جانور سب راحت پا لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی اللہ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں سزا سبھی بھگتتے ہیں نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھیں یا رب العالمین۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ پائے گا۔ آگے کی آیات دیکھیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ تو قائم کرو تم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا لوٹایا جانا کسی کے لیے ممکن نہیں، اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے اور اس دن سب لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے۔ قیامت میں حشر کے دن کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، بھائی کو نہیں پوچھے گا، بیوی کو نہیں پوچھے گا، بیوی شوہر کو نہیں پوچھے گی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔
تو قبل اس کے کہ وہ دن آئے اس اللہ کے دین پر قائم ہو جاؤ، اور اس دن کو کوئی لوٹانے والا نہیں، پلٹنے والا نہیں۔ آیت 44، من کفر فعلیہ کفرہ، اور جس نے اللہ کی نافرمانیاں کی اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے اللہ کی فرما برداریاں کی، فلانفسہم یمہدون، تو اس کا فائدہ اسی کو لیے ہوگا، یعنی ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، اس دن، وہ دن اس لیے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے پورا پورا ایمان والوں کو، اور ان ایمان کے ساتھ انہوں نے اللہ کی ہدایات پر عمل کیا اپنے فضل سے، یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ انہ لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ کفر کا مطلب قرآن میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی باتوں کا بالکل انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایات کا۔ وہ بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ہدایت پر چلنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اور پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتے۔ یہ آیت نمبر 45۔ آیت نمبر 46، 46، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اس کی نشانوں میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ہوا کو خوشخبری دینے والا، بارش کی خوشخبری، تاکہ وہ تم لوگوں کو چکھائے رحمت کا مزہ۔ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ وَلْتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور کشتیاں چلتی ہیں پانی میں، سمندر میں اس کے حکم سے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین یا رب العالمین۔ یہ سب کچھ تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگلی آیت، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور ہم نے بھیجتے رہے تم لوگوں سے پہلے، تم سے پہلے رسولوں کو ان کے قوموں کی طرف۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح ہدایات کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جو مجرم تھے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے ہوا کہ مجھ پر یہ حق تھا انسانوں کا، ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے ہیں، کہ ہم ان کی مدد کریں، یعنی اللہ کے لیے کہ ذمہ تھا یہ ایمان والوں کی مدد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایمان والوں کی مدد کی، کس طرح؟ مجرموں کو سے انتقام لے کر۔ یا اللہ، آج بھی جو ہمارے معاشرے میں مجرم ہیں یا رب العالمین، خصوصاً جو لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران بنے ہوئے ہیں، نافرمان لوگ، یا اللہ ان سے آپ بدلہ لیں، ان سے آپ انتقام لیں، تاکہ جو ایمان والے لوگ ہیں ہمارے ملک میں ان کی مدد کرنا آپ کے ذمے ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت 48، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر السحاب ویبسطہ فی السماء کیف یشاء، اللہ ہی ہیں جو تیز ہوائیں بھیجتے ہیں، کہ وہ بادلوں کو اوپر اٹھاتی ہیں، پھر اسے آسمان پر پھیلا دیتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر اسے بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور پھر اس سے بارش کے قطرے نازل ہوتے گرتے ہیں، دیکھتے ہو تم بارش کے قطروں کو آتے ہوئے ان کے درمیان سے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تاکہ جس پر چاہیں اللہ اپنے غلاموں میں سے اسے نازل فرمائے، اور جب نازل ہوتا ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ بارش جب نازل ہوتی ہے تو خوشیاں مناتے ہیں۔
تیز ہوائیں جب چلتی یا آسمان پہ بادل ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹہلتے، یعنی اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ٹہلتے ہوئے، اور دعا کرتے کہ یا اللہ اس سے جو خیر ہے، اس میں جو خیر ہے وہ نازل فرمائے، اس میں جو شر ہے اور اس سے جو شر ہے اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ جب یہ بارشیں نازل ہوتی ہیں ان لوگوں کی طرف، اللہ کے ان غلاموں کی طرف، تو وہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی کھیتوں کی رونق ہے یہ، ہاں، ان کے فصل اگیں گے۔ آج تو حالات یہ ہیں ہمارے ملک میں کہ اس موسم میں، گرمی کے شدید موسم میں، بعض مقامات پر اولے گر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اولے، ایک اولا ایک شیر کا تھا، اتنے بڑے بڑے اولے، اس نے ظاہر ہے پوری فصل کو تباہ کر دیا ہوگا، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ آپ یہ خبر یہ سن چکے ہوں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور ان دھوکے بازوں کے چکر میں نہ پڑیں جو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 49، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ یہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں، اس سے پہلے ان کی حالت کیا تھی؟ کہ بارش کی وجہ سے، بارش کے نہ آنے کی وجہ سے، نازل نہ ہونے کی وجہ سے یہ نا امیدی کی کیفیت میں تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اس موسم میں جس میں بارش ہونا چاہیے بارش نہ ہو تو کسانوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، مایوسی کا ایک سما ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس آیت میں۔ آیت نمبر 49۔ آیت نمبر 50، فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها۔ تو دیکھو اللہ کی اس آثار کو، اللہ کے رحمت کے آثار کو، کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں زمین کو اس کی موت کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، بے شک وہی ہے جو زندہ کریں گے مردوں کو۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ ہم اپنی آنکھ کھولیں، کس طرح مردہ زمین، ریت پر آپ جا کے دیکھیں، ریت پر سبزہ آ جاتا ہے، ریت پر جائیں آپ، ریت میں اس زمین کی طرف جہاں ریت ہے، یہاں سعودی عرب میں تو بہت جگہوں پر وہ ریت پر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ سبزہ اگ گیا ہے۔ یہ ہے اللہ نے اس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کیا ہمیں وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ جبکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں اور وہ اس کی وجہ سے ان کی ساری فصل پیلی ہو جائے پانی نہ ملنے کی وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ کفر کریں گے، اللہ کی ناشکری کرنے لگیں گے۔ یہ ہے انسانوں کی حالت۔ اللہ کے تو ہر فیصلے پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آگے کی دو آیات 52 اور 53۔ اللہ کی ہدایات سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنہوں نے دیکھنا ہے انسانوں کی طرح نہیں، جنہوں نے سننا ہے انسانوں کی طرح نہیں، وہ کب اللہ کی ہدایات سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 52، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اور بے شک تم، یہ تمام آیات اولین مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج یہ ہمیں مخاطب کر رہی ہے کہ تم نہیں سنا سکتے مردوں کو، نہ تم گونگوں کو، بہروں کو سنا سکتے ہو اپنی پکار، جبکہ وہ منہ پھیرے چلا جا رہا ہے۔ کیا آپ سنا سکتے ہیں؟ بہرا سنے گا؟ آپ پکارتے رہیں، نہیں سنے گا۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، نہ تم اس پر ہدایت دے سکتے ہو، اس کی رہنمائی کر سکتے ہو اندھے کی، اس کی گمراہی پر، اس کی غلط راستے پر۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔
تم اسی کو سنا سکتے ہو جو میری آیات پر ایمان رکھیں، ایمان لائیں، اور وہ ان آیات پر اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں۔ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ آگے ہم لوگ پڑھیں گے، سورۃ الملک میں ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد جہنمی کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم نے سنا ہوتا جیسے سننا چاہیے تھا، ہاں، اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، اپنے کانوں کو بند کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 54 ایک بڑی حقیقت ہے، ہم سب دیکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں بنایا ہے کمزوری میں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کمزور ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اس کمزوری کے بعد طاقتور، طاقت دیتا ہے، عطا فرماتے ہیں۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اور پھر قوت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کمزور بنا دیتے ہیں، وشیبہ، اور بوڑھا۔ ہاں، بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ وہی بچپنے والی کیفیت آنی شروع ہو جاتی ہے، وہی کمزوری کا سما ہوتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں جیسا چاہتے ہیں۔ ہوا علیم القدیر، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں اور قدرت رکھنے والے ہیں، ہر شے پہ قادر ہے۔ سورہ یاسین میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر لوٹا دیتے ہیں اسی کیفیت میں جس میں انسان دنیا میں آیا ہے۔ جس کمزوری میں دنیا میں آیا، بڑھاپے میں واپس اسی کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہاں، آگے کی آیت 55 سے 57 تک، جس طرح اللہ کے نافرمان، اللہ کے مجرم دنیا میں دھوکے میں ہوتے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی ان کی کیفیت ہوگی۔ آیت نمبر 55، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ مجرم لوگ قسم کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ ہم نہیں رہے مگر ایک گھنٹہ، ایک گھڑی، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اور اسی طرح یہ لوگ اپنی بہکے ہوئے تھے جیسے کہ آج یہ بہکے ہوئے ہیں، یعنی اپنی ساری زندگی کو، سارے وقت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھڑی ہم رہیں۔ ہاں، اس چیز کا احساس نہیں کہ انہوں نے دنیا میں 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال گزارے ہیں۔ پھر موت آئی ہے، ایک طویل عرصہ یہ روح کی شکل میں رہے، اور پھر اللہ نے دوبارہ انہیں انسان بنایا اور انسان بنا کے اٹھایا۔ لیکن یہ سب کچھ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے کہ انہیں دنیا میں سمجھ نہیں آ رہی بات۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، ایمان والے، وہ کہیں گے کہ تم نے دنیا میں زندگی گزاری ہے دنیا اللہ کے فیصلے کے مطابق، اور یہ دوبارہ اٹھائے جانے والا دن ہے، یعنی اتنی زندگی تم گزار چکے ہو۔ وَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، اور یہ وہ دن ہے جب تمہیں دوبارہ اٹھایا گیا ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم لوگ تو پہلے سے ہی ان باتوں کو نہیں جانتے تھے، تو آج تمہیں کہاں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ ہاں، ایمان والے یہ بات کہیں گے ان لوگوں سے، ان مجرموں سے۔ آیت نمبر 57، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، یہ وہ دن ہوگا جو ظالم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، ان کی معذرت کرنے سے اب کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ان سے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، پلٹنے کے لیے کہا جائے گا، ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب فیصلے کا دن آئے گا۔ اب تو جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا ہے اسی کا بدلہ تمہیں ملنا ہے۔ آیت نمبر 58، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہم نے ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے۔ کون سی مثال؟ جو ہدایت کے لیے چاہیے انسان کو، جو انسان کو رہنمائی کے لیے چاہیے، مثالوں کی شکل میں ہر طرح سے اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر کر رہا ہے، وَإِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اب یہاں جواب دیا جا رہا ہے اس وقت کے لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کی فرمائش کر رہے تھے کہ اگر یہ آپ ایسے کوئی معجزہ لے کے آ جائیں ان کے پاس، ہاں، تو یہ لوگ جو آج انکار کرنے والے ہیں یہ کہیں گے کہ بے شک تم تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ لازماً یہ لوگ کفر کرنے والے کہیں گے کہ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ یہ تم لوگ جو ہو ایمان لانے والے، یہ تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگ باطل پہ ہو، غلط راستے پہ ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر ایسے لوگوں کے جو سمجھ نہیں رکھتے، جاننا نہیں چاہتے، حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ آیت نمبر 60، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ صبر سے کام لیں، تم صبر سے کام لو، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے کام لیں، اے ایمان والو صبر سے کام لو۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تمہیں یہ لوگ چھوٹا نہ کر دیں۔ وہ کون؟ جو لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ تمہیں خفیف نہ کر لیں جو یقین نہیں رکھتے، یعنی ان کی باتوں کی فکر نہ کرو، ان کی بکواس کی طرف توجہ مت دو، صبر سے کام لیں۔ صبر، اللہ کے فیصلے کا انتظار، ہم سب کو چاہیے کہ صبر سے کام لیں، اللہ کی رضا پر راضی ہوں، جو اللہ نے جس طرح مقدر کیا ہے اس پر ہم راضی ہوں۔ تمام معاملات میں، اپنے ملک کے معاملات میں بھی جو کچھ ہے ہم اس پر صبر سے کام لیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں بتائی ہیں وہ حق ہیں، ہو کے رہیں گی۔ مجرم لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں تو ان کی ذلت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا، آمین۔ الحمدللہ، سورہ الروم مکمل ہوئی۔ سورۃ البقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، ایمان والوں کو تعلیم دی ہے۔ اگر یاد ہے تو غالباً آیت نمبر 153 ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو مدد لو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست ہوں، یہی راستہ ہے، صبر سے کام لیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر اپنے آپ کو جمائے رکھیں، نماز پڑھیں، پانچ وقت کی نماز، اس کے علاوہ نفل نمازیں وہ ادا کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔